अस्सलाम वालेकुम वीवर्स। अहमद रज़ा कजला फार्म की जानिब से खुश आमदीद। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सब पे अपनी रहमत, अपना करम, अपना फ़ज़ल अता फ़रमाए। शुरू करते हैं अल्लाह के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। जी तो दोस्तों, जैसा कि आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं अहमद रज़ा कजला फार्म, मैं अहमद रज़ा आपकी खिदमत में हाज़िर एक नई व्लॉग के लिए, एक नई वीडियो के लिए। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को ज़रूर दबाएं ताकि हमारी वक्तन फ़वक्तन वीडियो आपको मिलती रहे। और दोस्तों से शेयर ज़रूर करें और वीडियो को अंत तक देखें। आप लोग जितने भी मेरे व्यूवर्स हैं सब्सक्राइब बहुत कम कर रहे हैं। सब्सक्राइब थोड़ा सा वीडियो गौर से देखें और जो भी आपके लिए मालूमात मिलती है उसके अपने माइंड में रखें ताकि आपके जानवर जो भरपूर तरीके से जानवर पल सकें और फरबा कर सकें। और दोस्तों से शेयर ज़रूर करें ताकि आपका जो जानवर अच्छे तरीके से तक, जो भी कोई नया शौक़ करने वाला है, जो भी कोई नया जानवर पालने वाला है, जानवरों का काम करने वाला है, उस तक पहुँचे। तो मेरी गुजारिश है कि सब भाइयों एक दूसरे के साथ शेयरिंग करें ताकि ये वीडियो दूर दूर तक जो नए सब्सक्राइबर हैं उन तक भी पहुँचे, ताकि ये अपने जानवरों के हवाले से, क्योंकि ये बताने का मकसद, ये सब्सक्राइब करने का मकसद और लोगों तक मैसेज पहुँचाने का मकसद ये है कि कहीं पे किसी जगह पे कोई जानवर कमज़ोर हो रहा होता है, कुछ जानवर अपनी जान से हाथ धो रहा होता है, ठीक है, उस तक मैसेज जाए ताकि उसको थोड़ा सी अवेयरनेस आए, थोड़ा सा उसको पता लगे कि जानवर रखने में क्या क्या एहतियाती तदाबीर है। तो शुरू करते हैं आज का व्लॉग। आज काफ़ी दिनों बाद आपसे गपशप हो रही है, तो बस कुछ मसरूफियात थी तो उस वजह से कोई बाहर अंदर जाने का काम था, तो फिर वो उस वजह से व्लॉग नहीं बना सका। तो आज हम, ये पिछला टाइम है तकरीबन 5 बजे के बाद का, मगरब के करीब का टाइम है, तो ये हम अपने जानवरों की वीडियो बना रहे हैं। आपको बताने का मकसद ये है कि हम अपने जानवरों को मुफीद से मुफीद चीज़ देने की कोशिश करते हैं। अब हमने अपनी खुराक तो चेंज कर ली हुई है, गर्मियों वाली खुराक तकरीबन गर्मियों वाली हम दे रहे हैं, जिसमें 2 चीज़ें अभी नहीं डाली, एक तो गुली और एक जौ। बकाया 4 चीज़ें पुरानी हैं। खल मैंने निकाल दी है, तो अब मैं इसमें छिलका डालना शुरू कर दिया, ठीक है। और दोस्तों से बताना, शेयर ये करना चाहता हूँ, एक तो ये है, और एक थोड़ा सा आपको और चीज़ बतानी चाह रहे हैं कि हम अपने जानवरों को इस टाइम जवी दे रहे हैं सुबह के टाइम। खुश्क जवी नहीं है, जवी जो हरी जवी आ रही है, वो कुतरा जो टोके पे मिलता है, वो हम सुबह के टाइम जवी दे रहे हैं, ठीक है, ताकि जानवरों को ना जवी जो है ना वो दें, तो ताकि जवी एक ताकत रखती है, घोड़ा भी खाता है, ठीक है, और इन जानवरों को भी मुफीद होती है, बेहतरीन होती है, तो इस वजह से हम जवी डाल रहे हैं, ठीक है। तो जवी जो है ना वो इनके लिए मुफीद इस तरह होती है कि जानवर जो खाता है, बेसिकली स्टाला जो आजकल चल रहा है, वो तो लूसन किसी जगह पे मिलता है, किसी जगह पे नहीं मिलता, तो इस वजह से स्टाला जो है ना वो हर जगह पे अवेलेबल होता है, मगर स्टाला इनके लिए थोड़ा सा और तरीके की ताकत रखता है, ठीक है। और ये जो जवी है चंद दिन आनी है, मिसाल के आज 10 दिन आती है, 15 दिन आती है, हमने 4-5 दिन से इनको सुबह तकरीबन 100 से 150 के दरमियान हम से इनको जवी डालते हैं, ठीक है। उस टाइम उसका रेट है तकरीबन 15 रुपये। तो 100 से 150 रुपये की हम किसी टाइम 120 की, किसी टाइम 150 की, ठीक है, हम जवी ले आते हैं, तो वो जवी इनको कुतरी हुई डालते हैं, तो सारा दिन ये खाते रहते हैं। सारा दिन का क्या, 2 घंटों में इन्होंने ख़त्म कर देना होता है, ठीक है। तो शाम के टाइम वही हमारी पुरानी रूटीन है कि हम अपने जानवरों को वंडा वगैरह देते हैं तूड़ी के साथ मिक्स करके। तो माशाल्लाह बेसिकली वजह ये है कि आपको बताना चाह रहे हैं ये कि अपने जानवरों को ताकतवर चीज़ें दें, ठीक है। लोगों के पीछे ना लगें। लोगों से अक्सर लोग मशवरा लेते हैं जिस टाले से जानवर बनता है, इस टाले से जानवर बनता है, मगर इस टाले से बीमारियाँ, इस टाला जब भी आता है तो जानवरों को बीमारियाँ भी लेके आता है। PPR होता है और बड़े मसले मसाइल होते हैं, ठीक है। ऊपर से ये जो जानवर जो हड्डियाँ निकालता है कि अगर स्टाला खिलाते हैं तो जानवर जो है ना वो हड्डियाँ निकालता है, ठीक है।
تو آپ کو طاقتور چیز جو اگر صبح آپ بہت مجبوری کہ آپ صبح اشٹالہ دیں اور رات کو ونڈا ضرور دیں. اگر جو لوگ صبح شام اشٹالہ دیتے ہیں تو اس ٹالے سے جانور بالکل بھی نہیں بنتا, ٹھیک ہے, وہ صرف پانی اندر رہتا ہے, تو وہ طاقت نہیں آتی. تو میرا آپ سبھی بھائیوں سے ریکویسٹ ہے کہ جانوروں کو مفید اور معیاری خوراک دیں تاکہ آپ کے جانور جو ہے نا اچھے طریقے سے, بھرپور طریقے سے, اچھے طریقے سے پل سکیں. دیکھیں دوسری بات یہ کہ جانوروں میں نہ تو بیماری آئے, ٹھیک ہے, سب سے بہترین فارمولہ یہ ہے کہ ہم جو ہے نا اپنے جانوروں کو رکھتے ضرور ہیں مگر کچھ خیال ان کا نہیں رکھ پاتے. کیسے کہ جیسے جانور آپ رکھتے ہیں, جانوروں کو آئے دن کوئی نہ کوئی بیماری لگی رہتی ہے, ٹھیک ہے, وہ چیز نہیں ہونی چاہیے, ٹھیک ہے. تو جو جانوروں کو رکھتا ہے اور بیماری ساتھ فیس کرتا ہے تو وہ بھی اچھی بات نہیں ہے. تو ہمارے اللہ کا شکر ہے, اللہ کا کروڑوں شکر ہے کہ جانور کسی قسم کی پرابلم نہیں ہے, کسی قسم کی کوئی چیز نہیں آتی, کیونکہ جانور رکھے ان کو ایک مینٹین کر کے رکھا ہوا ہے کہ کسی طریقے سے ان کو جو نا خوراک معیاری دیں, ٹھیک ہے, اور جانور ہنسی خوشی اپنی جو زندگی بسر کر رہا ہے وہ اچھے طریقے سے خوش ہو کے جانور کھائے پیے اور اپنے آپ کو فربا کرے. تو جو لوگ جانوروں کو خرچہ کم کرتے ہیں, خرچہ ہم بھی کم کرتے ہیں, ہم بھی جانوروں کو زیادہ خرچے کی تو نہیں بتاتے. تو اس ٹائم ہم جانوروں کو آپ کو بتا رہے ہیں کہ 100 روپے کا یا 150 کا جیسے دل کرے تو وہ ہم جبھی لا رہے ہیں, اور شام کو جو ہم نے جانوروں کو اپنے کو جو ونڈا ڈال رہے ہیں, ہمارا بھی تقریباً 200, 250, 300 یہاں سے اوپر تک خرچہ نہیں جاتا. شروع سٹارٹ میں جب ہم نے جانور رکھے تھے, ٹھیک ہے, جب یہ مثال کے یہ بچے پیدا ہوئے تھے سونیا کے, تو تب ہم ان کو کیا کرتے تھے کہ ساتھ ساتھ ہم دودھ بھی پلاتے تھے. ہم نے ان کو تقریباً 4 سے 5 ماہ تک دودھ پلایا. اس کے بعد پلاتے اب بھی ہیں مگر کبھی کبھار, ایسے جھوٹ بولے کہ ہم روٹین میں ان کو دودھ نہیں دیتے, ٹھیک ہے. تو ماشاءاللہ یہ خوراک صحیح طریقے سے بھرپور طریقے سے کھا رہے ہیں. تو یہ آپ نکوڑ دیکھ سکتے ہیں, ہائٹ دیکھ سکتے ہیں کہ ماشاءاللہ ماں کے قریب آ چکے ہیں, اور تھوڑا سا فرقہ رہ گیا. انشاءاللہ عید تک دیکھیں, عید کے بعد تک دیکھیں, یہ اللہ کے کام ہے, ہم تو اپنی کوشش کر رہے ہیں, ٹھیک ہے. وزن بھی بڑھا رہے ہیں اور ہائٹ بھی بڑھا رہے ہیں, لینتھ بھی بڑھا رہے ہیں, ٹھیک ہے. تو یہ چیزیں ساتھ ساتھ چلتی رہتی ہیں. اور میرا آپ کو میسیج یہ ہے کہ آپ نے جانوروں کو اچھی اور معیاری خوراک کھلائیں, ٹھیک ہے. کہ یہ نہ کہیں کہ مثال کے اکثر لوگوں کے مائنڈ میں ہے کہ ونڈا بڑا مہنگا پڑتا ہے. ونڈا جو ہے نا, ونڈا کوئی مہنگا نہیں پڑتا, 100 سے 125 میں کلو پڑتا ہے, ٹھیک ہے. آپ جو سا مرضی ونڈا بنا لیں, ٹھیک ہے. 100 تک میکسیمم 125 تک ونڈا پڑتا ہے, ٹھیک ہے. اور اس کے بعد تھوڑی سی آپ نے تقریباً پاؤ توڑی ڈالتے ہیں, آدھا کلو بھی نہیں چلتی. اگر چھوٹا بچہ ہے تو اس کو آپ ونڈا کھلائیں گے 1 پاؤ, کم سے کم تقریباً 4 ماہ تک 5 ماہ تک ان کو پاؤ ونڈا کھلاتے رہیں. اس کے بعد جب 5 ماہ تک جاتا ہے پھر اس کے بعد آپ آدھا کلو کرتے ہیں, آدھا کلو کے بعد 3 پاؤ کرتے ہیں, ٹھیک ہے. ٹھیک, آپ اپنے جمع تفریق جو بھی کرنی ہوگی آپ کر لیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ جانور آپ کو مناسب ریٹ پہ ہی پڑے گا منتھلی, ٹھیک ہے. جو جاب کرنے والے لوگ ہیں ان کے لیے میسیج ہے کہ جانور کو اتنا مہنگا نہیں پڑتا. جانوروں کو عادت ڈالنے کی بات ہوتی ہے کہ کون سی چیز آپ نے کیا ڈالنی ہے. کسی جگہ پہ ٹوکے ہوتے ہیں, کسی جگہ پہ ٹوکے نہیں ہوتے, ان کے لیے یہ چیز ہے کہ آپ اپنا ونڈا استعمال کر سکیں, ٹھیک ہے. اور کبھی کبھار آپ کے ہاتھ کو پٹھے شٹھے لگیں تو وہ ضرور کھلائیں. اب تھوڑی سی میں نے ایک اور چیز دیکھی ہے کہ جانور جو ہے نا وہ پٹھے کھلانے کے بعد یہ جو میں نے جبھی ڈالنا شروع کی ہے, وہ جو لکڑی وغیرہ کھاتے تھے چاٹتے تھے وہ بہت کم کر دی انہوں نے, ٹھیک ہے. کیونکہ منہ کا میں نے یہ بھی حساب لگایا کہ دیکھیں جیسے جیسے مجھے ایکسپیرینس ٹیسٹ چینج کرنے کا آتا جا رہا ہے ویسے ویسے میں آپ سے گفتگو کرتا جا رہا ہوں, بتاتا جا رہا ہوں کہ یہ لکڑی شکڑی نہیں انہوں نے کھائی, ان کو ٹیسٹ تھوڑا سا چینج لگا, تو اب یہ نقل و حرکت ان کی نہیں ہو رہی, ٹھیک ہے. ڈیورمنٹ میں نے کرنی ہے مگر اب تھوڑا ویٹ کر کے, ٹھیک ہے. تو اللہ کا شکر ہے کہ معاملات ٹھیک چل رہے ہیں اور کسی قسم کی پرابلم نہیں ہے. میں نے آپ کو جیسے بتایا کہ اپنے جانوروں کو معیاری خوراک دیں,
تو اپنے جانور کو تھوڑا سا ٹائم دیں، جب بھی خوراک کھلائیں جانور کے قریب ٹھہریں، ٹھیک ہے۔ آج کل لوگوں کو بڑی کمپلینیں آ رہی ہیں، PPR آیا ہوا ہے، اس کے بعد بخار وغیرہ ہوتا ہے، موسم کی تبدیلی ہے، تو ان چیزوں میں نیا جانور جو آتا ہے وہ شکار ہوتا ہے، تو تھوڑی سی احتیاط کریں انشاءاللہ تعالیٰ۔ اور جانور کو جب بھی 1 گھنٹہ صبح دیں، 1 گھنٹہ شام کو دیں، تاکہ آپ کو پتہ ہو کہ جانور آپ کا کتنی خوراک کھا رہا ہے، کیسے کھا رہا ہے، اور اس کا کھانے کا انداز کیا ہے۔ وہ کھانے کا سپیڈ سے کھاتا ہے تو اچھی بات ہے، اگر سپیڈ سے نہیں کھاتا کو اس کا ہاضمہ ٹھیک نہیں ہے، جو بھی آپ پراپر اپنے جانور کا علاج کر سکیں۔ شروع سٹارٹ میں آپ کو تھوڑی بہت تنگی ہوگی، ٹھیک ہے، اور آہستہ آہستہ جو بندہ شروع سٹارٹ سے یا فارمولے اپنے ساتھ لے کے چلتا ہے وہ خود تنگیاں کم آتی ہیں۔ اگر جو بندہ پھر شروع سٹارٹ میں جس کو پتہ نہیں ہوتا تو وہ ساتھ ساتھ تنگیاں آ رہی ہوتی، ساتھ ساتھ پرابلم آ رہی ہوتی، تاکہ جانور جو ہے نا آئے دن تنگ کر رہا ہوتا ہے۔ تو جو بندہ فارمولہ کیا ہے، ہاضمے دار پاؤڈر دیا جائے ان کو، دیکھیں یہ نیچے ڈبہ پڑا ہوا ہے، میں نے تھوڑا سا بیچ میں پھینک دیا، مکس کر کے سب کو دے دیا، وہ سونیا کو بھی تھوڑا سا پھینک دیا، چاہے روز نہ دے دوسرے تیسرے دن دے، ٹھیک ہے۔ یہ ماشاءاللہ بھرپور طریقے سے کھا رہے ہیں ہاضمے دار پاؤڈر۔ تو یہ چیزیں آپ کو بتائی ہیں، یہ چیزیں آپ ساتھ ساتھ اپنے جانوروں کی رکھیں تاکہ آپ کا جانور اچھے طریقے سے فربا کرے اور اچھے طریقے سے پل سکے۔ تو لیٹ آنے کی معذرت، بس 2-4 دن چھٹی تھا، کوئی ادھر ادھر گیا ہوا تھا، بس ایسے ہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ ماشاءاللہ جانور بھی ٹھیک ہے، میں بھی ٹھیک ہوں، آپ لوگ بھی امید ہے ٹھیک ہوں گے۔ چینل کو لائک، سبسکرائب اور بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور دبائیں تاکہ ہماری وقتاً فوقتاً ویڈیو آپ کو ملتی رہے، اور دوستوں سے شیئر ضرور کریں اور ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیں۔ ملتے ہیں جی اگلی ویڈیو پہ، جزاک اللہ، اللہ حافظ۔